رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انکم سترون بعدی اثرتاً و اموراً تنکرونہا، کہ میرے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تمہیں پیچھے کیا جائے گا، لوگوں کو آگے کیا جائے گا، اور ایسے کام دیکھو گے جو تمہیں اچھے نہیں لگتے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فما تأمرنا یا رسول اللہ، کہ آپ ہمیں اس وقت کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادو الیہم حقہم، کہ ان لوگوں کا حق ادا کرو، اور فرمایا وصلوا اللہ حقکم، اور اپنے حق کو اللہ سے مانگو۔ ایک دوسری روایت میں یہی مضمون ہے، اور اس میں آگے آپ نے یوں ارشاد فرمایا، فاصبروا، صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، کہ یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو حوض کوثر پر۔ یہ دو روایتیں آج کے دور کے مختلف حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم دین کا کام کرنے والے یا دوسرے مختلف ذمہ داریوں سے وابستہ لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کام کرتے کرتے ایک ہمارا مقام بن جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں نہ عہدہ ملتا ہے، نہ منصب ملتا ہے، نہ تقریر کا موقع ملتا ہے، نہ ترقی ملتی ہے۔ محنت ہو رہی ہے، جان لگا رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں، سالہ سال لگ گیا، لیکن ترجیح دوسروں کو دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ آخر دور میں اگر ہوگا تو اس وقت صبر کرنا، اور جو اس وقت کے بڑے ہیں ان کو ان کا حق دینا، اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کرنا۔ اب یہ بات جب ہم اپنے اوپر آنے والے حالات میں سنتے ہیں تو یقیناً مجھ جیسا آدمی بھی کمزور ہے، وہ بھی بعض اوقات ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ثابت قدمی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کی اس محنت میں بہت سارے ایسے لوگ چل رہے ہیں جن کی دعاؤں سے، آہوزاری سے، ان کے تقوی سے، ان کی اللہ کے آگے عاجزی سے اللہ رب العزت اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ فرمایا کہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ کون بیٹھا ہے، لیکن محنت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو صبح شام اعمال میں لگے ہوئے ہیں، مجاہدوں میں لگے ہوئے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے، ان کو نہ کوئی پہچانتا ہے، نہ کوئی ان کو ساتھ بٹھاتا ہے، نہ کوئی ان کو کھانا کھلاتا ہے، نہ کوئی ان کا اکرام کرتا ہے، کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرتا، جانتا ہی نہیں ہے۔ کئی ایسے اللہ والے تبلیغ میں لگے ہوئے، اور یہی ہم چیزیں اگر دیکھیں تو دیگر دینی خدمات کے اندر بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں گے۔ تو ہم دین کی محنت کے مکلف ہیں، ہم محنت میں لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی کہ بھئی دین کی محنت میں اجتماعیت کے ساتھ لگے رہو، اور اجتماعیت کے ساتھ چمٹے رہو۔ علیکم بالجماع، حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کو لازم پکڑو، اور اسی طرح ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جماعت ہے آپس میں مل کر جب بیٹھتی ہے تو اس کے بیٹھ کر سوچنے کو مشورہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی صفت ذکر کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو دین کی محنت کے لیے ایک پوری جماعت اور اجتماعیت ہوتی ہے، اور وہ اجتماعیت کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی اجتماعیت کے ساتھ لگانا ہے۔ تبلیغ کی محنت ہے، اور اسی طرح جتنی ہماری دینی محنتیں ہیں یہ سب ایک ہمارے بڑے اکابر کے تحت چل رہی ہیں۔ اس میں ہم اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر اس سے پیچھے ہو جائیں، اس میں ہمارا نقصان ہے، کیونکہ ہم اجتماعیت سے ہٹ گئے اور انفرادیت میں لگ گئے۔ صحابہ فرماتے تھے، انما تکرہون فی الجماع خیر مما تحبون فی الفرقہ، کہ اجتماعی چیز میں، اجتماعیت کے ساتھ لگنے میں جو تمہیں ناپسندیدگی ہے، یہ اجتماعیت میں لگنا اور اس کی ناپسندیدگی کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے اس انفرادیت سے جس کو تم جو ہے وہ پسند کرتے ہو۔
تو اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. اپنے اوپر اس دین کو لازم کرنا ہے تو اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائے تاکہ کل کو اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com